دفاعی تجزیہکار میجر جنرل ریٹائرڈ انعام الحق صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ جنرل صاحب، آپ کی جانب باتیں سب سے پہلے یہ بتائیے، اس وقت 2 دنوں کے اندر لمحہ بلمحہ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے۔ پہلے یہی لگ رہا تھا کہ بھارت نے جو شرارت کی تھی، اس کے بعد پاکستان نے جو بھرپور جواب دیا اور بھارت کی سوچ سے بھی زیادہ اسے نقصان پہنچا۔ اب ڈرونز کے ذریعے وہ شرارتیں کر رہا ہے۔ بھارت چاہ کیا رہا ہے؟ آنے والے دنوں میں کیا سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان کے رسپانس کا جو پوری دنیا اس وقت انتظار کر رہی ہے، اور بھارت کی نیندیں اس وقت حرام ہو چکی ہوئی ہیں، بہت سے شہروں میں اس وقت سناٹا ہے، اور وہ اس وقت اس انتظار میں ہے کہ پاکستان کا رسپانس کتنا سٹرونگ ہوگا۔ کیا کہیں گے آپ؟ تھینک یو ویری مچ۔ میں حاضرین کو سلام کرتا ہوں، اور رانا صاحب کو بھی سلام کرتا ہوں، اور جو دوسرے مہمانوں کو بھی سلام کرتا ہوں۔ دیکھیں، جو معروضی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جو فیکچوئل سچویشن ہے۔ اب اس کے اوپر آگے ہم اسیسمنٹ کی حد تک بات کر سکتے ہیں۔ تو جو انڈیا کا اس وقت رسپانس ہے، اس سے پہلے میں تھوڑا اپنی بات کروں گا کہ کل جو پاکستان کا رسپانس دیا تھا، جس کے نتیجے میں ان کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ہٹ کیا گیا، ایل او سی پہ ان کی کافی کیجولٹی ہوئی، اور 5 جہاز جن میں 3 رفائل ہیں وہ ڈاؤن کیے۔ دس واز اے ڈیفینسو رسپانس پاکستان کا، کیونکہ یہ ایگریشن کے جواب میں پاکستان نے کیا تھا۔ جو پاکستان کا اوفینسو رسپانس ہے وہ بھی باقی ہے، اور میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ پاکستان کا جو اوفینسو رسپانس ہوگا وہ ڈسپروپورشنیٹ ہوگا، سلائٹلی وہ ڈیمیجنگ ہوگا، وہ ایگریسو ہوگا، وہ ایسے ہونا چاہیے۔ ہندوستان جو اس وقت ڈرون کے ذریعے سے ایسکیلیٹ کر رہا ہے انکریمنٹل طریقے سے، اس کو میں 2 طرح سے دیکھتا ہوں۔ ایک تو ہندوستان کا ڈرون کی اسکیلیشن سے غرض و غائد یہ ہو سکتی ہے کہ وہ پاکستان کو ایگریسو رسپانس سے روکے، یا ڈیٹرنس کے طور پہ کام کرے کہ دیکھیں ہم یہ کر سکتے ہیں اور اس کو آگے بھی لے جا سکتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے، مطلب آپ اسے ڈسرن کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہندوستان ریچٹ اپ کر رہا ہے اور ایسکیلیشن اوپر چل رہا ہے۔ میں اس دوسرے سینیریو کی طرف جاؤں گا جو غالباً زیادہ ڈینجرس ہے، کہ وہ ہندوستان انٹینشنلی ریچٹ اپ کر رہا ہے اور آپ کو پرووک کر رہا ہے، یا آپ سے رسپانس چاہتا ہے تاکہ آپ کو پھر وہ ہزیمت پہنچا سکے۔ اب اس چلے جاتے ہیں تو میں یہاں پہ اس بات کو وہ کروں گا، بیان کروں گا کہ نہ ہندوستان 10 فٹ لمبا ہے اور نہ ہم 2 فٹ بڑے ہیں۔ اور اگر آپ مجھے سوال پوچھیں گے تو میں کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو فورس کے بارے میں چلا جاؤں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہندوستان کو ہمارا رسپانس اگریسو طریقے سے جائے اور جو چلا جانا چاہیے، تو اس کے بعد اگر ہندوستان اینٹے کو اپ کرتا ہے یا ایسکیلیٹ کرتا ہے تو ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان اس طرح کے اقدامات سے کہ اس کی سرزمین پہ جہاں بھی دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہوتا ہے، وہ الزام بغیر تحقیق کے اور بغیر کسی اس کے پاکستان کے سر پہ تھوپ دیا جاتا ہے، اور پھر وہ پاکستان پہ اٹیک کرتا ہے، تمام قوانین کی درجہ بکھیرتے ہوئے۔ یہ ہندوستان ایک نیو نارمل سیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور پاکستان کو کبھی بھی ہندوستان کو یہ نیو نارمل سیٹ کرنے نہیں دینا چاہیے۔ اس کے لیے آپ کا رسپانس اگریسو ہونا چاہیے، ٹائملی ہونا چاہیے، اور ڈسپروپورشنیٹ ہونا چاہیے۔ بالکل اگریسو ہونا چاہیے، اور وی ول رسپونڈ اٹ۔ ہم نے یہ کہہ دیا ہے اور بارہا کہہ رہے ہیں، اور پھر سے ایک بار دہرا رہے ہیں کہ ہم رسپونڈ کریں گے۔ ابھی تو مقابلہ شروع ہی نہیں ہوا، ابھی تو جسٹ ہم نے اپنا سیلف ڈیفense کیا ہے۔ جی آر بلوچ صاحب، آپ کی جانب آؤں گی۔ جیسے کہ سعدیہ افضال نے بھی کہا کہ جو بھارت ہے وہ اسرائیلی ایجنڈے پہ چل رہا ہے، نیتن یاہو کے ایجنڈے پہ چل رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اسرائیلی جو ایجنڈا تھا اس کو کہیں نہ کہیں امریکہ کی بھی سپورٹ تھی۔ اب ہم بھارت کو دیکھ رہے ہیں، بھارت بھی سیم ایجنڈے پہ چل رہا ہے، لیکن اب آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہہ دیا یہ عمل بہت شرمناک ہے، ان کو چاہیے کشیدگی کم کریں۔ تو آپ کو لگتا ہے عالمی کردار اس طرح سے یہاں پر ڈومیننٹ ہے اور ثالثی کا رول ادا کر سکے گا؟ اچھا، یہ تھوڑا سا ہم اس چیز کو ایگزیجریٹ کریں۔ ہی ڈنٹ سے شرمناک، ہی سیڈ اٹس اے شیم، دیٹس اٹ۔ اس نے کہیں پہ شرمناک کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ جی آر دیکھیے، اس میں تھوڑا سا میں آپ کے سوال کو اس طرح سے لوں گا کہ ہم بجائے اس وقت کہ ہم موازنہ کریں اسرائیل کا اور غزہ کی جو ہو رہا ہے وہاں پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اور جو انڈیا اور پاکستان کا جو کانفلکٹ ہے وہ ایک ان ایکول ہے اور نان کنونشنل ہے، لیکن ہم اس کے برعکس 2 نیوکلیئر اسٹیٹس ہیں۔ ریمبر، پاکستان is a nuclear state of 250 million people. So that resemblance, this comparison میرے خیال ہے ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے
پبلک اوپینین جو ہے وہ بھی مسلیڈ ہو سکتا ہے اور مس ریڈ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ, اور پھر یہ کہ ہمیں مظلوم بن کے قطعی اپنا نیریٹو پیش نہیں کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے ایٹ آل لیول. نمبر 1, آج بھی نہیں, کل بھی نہیں, اور پرسوں بھی نہیں. میں تھوڑا سا ٹیکنیکل جاؤں گا کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے, واٹ انڈیا وانٹس ٹو ڈو اور واٹ اٹ وانٹس ٹو اچیو. دیکھیے, ہمارا جو ڈیٹرنس ہے, ڈیٹرنس از دیٹ بیلنس آف ٹیرر بٹوین اسٹیٹ. تو وہ ایک نیوکلیر ڈیٹرنس اسٹیبلش ہوا ہمارے 90s میں. اس کے بعد اب جب یہ حکومت آئی ہے جو کہ ایک فیشسٹ حکومت ہے, جو اپنے آپ کو وہ ہندوستان کو ایک ریجنل ہیجمون کے طور پہ ایمرج کرنا چاہتا ہے اور اس کے بعد ورلڈ اسٹیج پہ بننا چاہتا ہے, سیکورٹی کاؤنسل ممبر اور ایک بڑا گلوبل پاور بننا چاہتا ہے, تو اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج جو ہے پاکستان ہے. اب اس کو وہ ٹیکل کیسے کرے, کیونکہ نیوکلیر تو برابر ہے. اب یہ ہو رہا ہے کہ یہ جتنے بھی فالس فلیگ آپریشن انہوں نے کیے ہیں جس میں پاکستان کو امپلیکیٹ کیا ہے, اس نے گریجولی اس ڈیٹرنس کو لوور تھریش ہولڈ پہ جو ہے وہ رکھنے کی کوشش کی ہے, اور وہ ایک لوور ڈیٹرنس ہم سے کنسیڈ کروانا چاہتا ہے کہ اس سے آگے ہوگا تو میں آپ پہ, جبکہ اوپر سے نیوکلیر واٹس کالڈ نیوکلیر اوور ہینگ, اٹ مین کہ وہ ایک امبریلا ہے دونوں کی, وہ ہے اپنی جگہ پہ, لیکن اس سے نیچے میں ایسے کاروائی کروں گا کہ آپ کو ڈکٹیٹ کروں گا واٹ ٹو سے اینڈ واٹ ناٹ ٹو سے, اینڈ تاکہ ان کی جو اپنی ہیجمونک آبجیکٹیوز ہیں ان دا ریجن اینڈ بیونڈ, اس کے سامنے وہ کھڑا نہ ہو اور اس کے سامنے وہ کوئی آبسٹیکل نہ ہو. اور اس کے ساتھ پھر انہوں نے جوڑا ہے اپنا انٹرنل نیریٹو, جہاں پہ ہندوتوا کو آگے بڑھانا ہے اور ایک ہندو راشٹرا کو آگے بڑھانا ہے. سو آل دس کمپلیکس از پارٹ آف دیئر اسٹریٹجی. تو آج جو کچھ کر رہا ہے ہندوستان, وہ اسی کی ایک کڑی ہے کہ ایک لوور تھریش ہولڈ جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا میں ڈیٹرنس کا بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا اسٹیبلش کیا جائے, جس کے بعد انڈیا ایمرجز. I mean, that is their probably point of view or their or a dream. وہ پھر ایمرج ہو ایز اے ریجنل ہیجمون and then goes beyond its own other objectives and obviously باقی جو انٹرنلی جتنی بھی مائنورٹیز ہیں, جتنی بھی ڈسینٹنگ وائسز ہیں, ان کو ڈومینیٹ کرے. بڑا اہم نقطہ جی آر بلوچ صاحب, آپ نے بہت زبردست طریقے سے اسے سمرائز کیا ہے. جنرل صاحب, میں آپ کی جانب آؤں گا. جیسے کہ سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ انڈیا یہ کیوں کر رہا ہے, انڈیا اس چیز سے کیا اچیو کرنا چاہتا ہے, اور جیسے کہ جی آر بلوچ صاحب نے بھی کہا کہ وہ گلوبل پاور بننا چاہتا ہے, لیکن رکاوٹ, سب سے بڑی رکاوٹ تو پاکستان ہے. یہ سب کچھ وہ اچیو کرنا چاہتا ہے, کیا اس کے پاس یہ سپیس بھی ہے؟ پوچھ رہے ہیں جی جنرل صاحب. جی میں سمجھتا ہوں یہ انٹرنیشنل ریلیشن کو ڈسکس کرنے کا ٹائم نہیں ہے. وہ بہت زیادہ لمبی چوڑی بات چیت ہے, اور ہم ایک ایسے موڑ پہ آ کے کھڑے ہیں اس وقت جہاں پر ہم نے ایک ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے. میں نے آپ کو اپنی گفتگو میں بتایا, اور جو پروفیسر صاحب بول رہے تھے, تو میں اس کی بات میں سبسٹینشیٹ میں ڈفرینٹ طریقے سے تھوڑا سا بتاؤں گا. جی, انڈیا کے اندر ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ میں ایک بہت بڑی لابی ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ نیوکلرائز ساؤتھ ایشیا میں نیوکلیر اورہینگ کے نیچے, انڈر دا نیوکلیر اورہینگ, ایک کنونشن, لمیٹڈ کنونشن وار کی گنجائش موجود ہے. اس کے لیے وہ کوٹ کرتے ہیں کارگل کو. کارگل میں بھی نیوکلرائز تھا, ہم نے لڑائی لڑ لی ہے. یہ ہے کہ کارگل کا انوائرمنٹ, ٹون, ٹینر, فارمیٹ مختلف تھا. یہ پاکستان پراپر ہے, یہاں پہ انوائرمنٹ مختلف ہے. نمبر 1. نمبر 2, انڈیا وانٹس ٹو پٹ نیو نارمل ان یور بائیلیٹرل ریلیشن شپ, جہاں پہ کسی بھی ٹیررسٹ اٹیک جو ان کی آکوپائڈ ٹیریٹریز میں یا کہیں بھی ہوگا, اس کے لیے ہمیشہ پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا جائے گا, اور بغیر کسی تحقیق کے وہ آپ کے اوپر چڑھائی کر دیں گے. 2019 میں جیسا کہ فواد صاحب بتا رہے تھے, 2019 میں انہوں نے صرف بالاکوٹ میں آ کے کوا مارا تھا اور کچھ مکان ڈسٹرائی کیے تھے. دس ٹائم اراؤنڈ دے ہیو ہٹ 6 cities, they have carried out 30 attacks and they've used 80 کے قریب ایئر کرافٹ یوز کیے ہیں, اور برہموس میزائل بھی کہیں ہوا ہے کہ وہ بھی یوز ہوا ہے, 10 BVR فائر کیا انہوں نے ٹیکنیکلی, جو اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں. So this is a very robust attack against Pakistan.
اور اس کے بعد اس اٹیک کو بیک اپ کر رہے ہیں ڈرون اٹیک کے ساتھ, جو آج 25 جگہ پہ ڈرون مارے گئے ہیں آل اوور پاکستان فرام اٹک ٹو میاں والی. تو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ دس از اے نیو نارمل ایز اے سوورن اسٹیٹ. اور پھر آپ کے 26 جو ہے 31 کے قریب آپ کے شہری انعام شہری مارے گئے تھے صرف ایک شک کی بنیاد پہ جو کہ انفاؤنڈیڈ ہے. تو دس از اے وائلیشن آف دا UN چارٹر, دس اے وائلیشن آف دا انٹرنیشنل لا, دس اے وائلیشن آف دا شملہ ایگریمنٹ. اس وقت ہندوستان اٹس اوور کانفیڈنٹ ان ایگزوبرنس. آپ کو بالکل کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے کہ آپ کچھ ملک ہیں یا کچھ کر سکتے ہیں یا آپ میں کوئی کیپیبلٹی یا صلاحیت ہے. اب اس غلط فہمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے. That's what I'm trying to say. اس غلط فہمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور ہمارا رسپانس چلا جانا چاہیے. Let me finish. The response must go very, very agile, very, very robust and very, very aggressive. And if the India ups the ante, we should be prepared for that. If the push comes to shove, we must declare our nuclear policy upfront, unequivocally, just like France. یہ ہے, ادروائز آپ اسی طرح براؤڈ بیٹ ہوتے رہیں گے, آپ اسی طرح بلیک میل ہوتے رہیں گے, اسی طرح آپ کا میک رسپانس جاتا رہا ہوگا. دس از ناٹ اے ٹائم ٹو پرووائڈ اے میک رسپانس. ایک اقبال کے شعر پہ میں ختم کروں گا, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجہ. So this has to be understood. We are a nation of 250 million people. We are a sovereign country. We are a nuclear power. We should behave like one. جی